أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صلوات محمد حضرات ماہ مبارک رمضان میں جو مہینہ شہر اللہ کہلاتا ہے اور سید الشہور بھی کہلاتا ہے کیونکہ یہ محفل منعقد ہو رہی ہے لہذا میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں یعنی قدر کی رات میں نازل فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تم کہاں ادراک کر سکتے ہو کہاں سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ رات 1 2 4 5 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل عزیزوں تمام وہ افراد کہ جن کا ایمان قرآن مجید پر ہے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پورے سال میں ایک رات
ایسی آتی ہے جس کو شب قدر کہا گیا ہے، اور کوئی اس رات کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتا، اور یہی رات 1000 مہینے سے افضل ہے، اور اسی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اسی رات میں ہر سال اللہ فرشتوں کو اور روح کو یعنی جبرائیل کو نازل فرماتا ہے۔ اب عزیزوں، اگر آپ غور کریں تو پورے سال میں کوئی ایک بھی رات ایسی نہیں آتی جو بظاہر یا یوں کہا جائے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے سال کی باقی راتوں سے مختلف ہو، جو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ یہی رات شب قدر ہے، یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس رات میں آسمان پر چاند کے بجائے سورج روشن ہو، رات میں اندھیرا نہ ہو بلکہ روشنی پھیلی ہوئی ہو، یا یہ رات سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے وجود میں نہ آئے۔ جیسے شکل و صورت کے اعتبار سے ظاہری طور پر باقی راتیں ہیں، بالکل ویسے ہی شب قدر بھی۔ تو پھر یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر، یہ قدر کی رات باقی راتوں سے افضل کیوں ہے؟ تو اس کا صرف اور صرف ایک جواب ہے کہ کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، لہذا کوئی دوسری رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب جس رات میں قرآن نازل ہوا ہو، دنیا کی کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر جس ذات پر قرآن نازل ہوا ہے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، پھر دنیا کی کوئی ذات اس ذات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ایک جملہ اور عرض کروں، لیکن پہلے جملے دہرا کے تاکہ آپ کو لطف آ جائے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہو، دنیا کی کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا ہو، دنیا کی کوئی ذات اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جن شخصیتوں کی بات پر قرآن نازل ہوا ہو، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، کچھ ایسی ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، کچھ ایسی ذوات مقدسہ ہیں یا نہیں ہیں کہ جن کی بات پر قرآن نازل ہو رہا ہے؟ ایسی شخصیتیں ہیں نا کہ اگر یہ مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں اٹھا کے دے رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر یہ چادر میں جمع ہو رہے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر بی بی خدیجہ اپنے شوہر کو چادر اڑھا رہی ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو پھر اب ان شخصیتوں کی برابری بھی کون کر سکتا ہے؟ بہرحال عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت مختصر سی تقریر ہے، لیکن بہرحال بڑے اہتمام کے ساتھ یہ جشن آل محمد منعقد ہوتا ہے، اور ابھی شعراء کرام آل محمد کی بارگاہ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ چونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے تقریر دور دور تک جاتی ہے، لہذا 2-4 باتیں میں ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس ضرور کریں گے۔ دیکھیے عزیزوں، یہ بالکل حقیقت ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، لیکن آج تک مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کے کسی فرقے کو شب قدر کی حقیقی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں؟ شب قدر کی حقیقی تاریخ کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں تحریر ہے کہ ایک دن پیغمبر اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، اور اس ارادے سے آئے، اس نیت سے آئے کہ اصحاب کو بتائیں گے کہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے، لیکن جب پیغمبر مسجد میں آئے تو اصحاب میں آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہونے لگا، اور پیغمبر بددل ہو کے واپس چلے گئے، اور پیغمبر نے شب قدر کی حقیقی تاریخ نہیں بتائی۔ اب جو مسلمان آج ہم سے کہتے ہیں کہ صحابہ کے آپسی اختلافات پر آپ غور نہ کریں، ارے بھیا، آپسی اختلافات کی سب سے بڑا نقصان تو یہی ہوا کہ مسلمانوں کو شب قدر کی تاریخی معلوم نہ ہو سکی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ شب قدر کی تاریخ نہ بتانے کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی۔ ہمارے 5ویں امام
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے؟ لیکن جس کے دل میں ولایت ہوگی خاموش نہیں رہے گا۔ ہمارے 5ویں امام سے کسی نے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے؟ تو آپ کے 5ویں امام نے فرمایا کہ ہم نہ جانیں گے تو کون جانے گا، اس لیے کہ اس رات میں فرشتے ہمارا ہی طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مختلف تاریخوں کا تذکرہ مختلف تفاسیر میں کسی ایک کتاب سے آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ بہت سی جگہ پر دیکھا ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ مختلف چیزیں مختلف تاریخیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ دیکھیں ایک بات پر تو سب کا اجماع ہے کہ شب قدر رمضان ہی کی کوئی تاریخ ہے، یعنی شعبان کی تاریخ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، رجب کی یا جمادی الاول کی یا جمادی الاخر کی کوئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ ماہ مبارک رمضان کی کوئی تاریخ ہے کہ جس میں شب قدر آتی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا اور شب قدر میں قرآن نازل ہوا، تو یہ بات ثابت ہے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان ہی کی کوئی رات ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ رمضان کی جو پہلی رات ہے، یعنی جب چاند ہو جاتا ہے، جو رمضان کی پہلی رات ہے وہی شب قدر ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ نیمہ رمضان، نیمہ رمضان کا مطلب کیا ہوا، یعنی 14 رمضان کی تاریخ گزرنے کے بعد 14 اور 15 کی جو درمیانی شب ہے وہ شب قدر ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیمہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ اب نیمہ رمضان میں یہ قرآن نازل ہوا یا نہیں نازل ہوا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ رات ایک قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ لیکن اکثریت اہل سنت والجماعت کی یہ کہتی ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری عشرے کا مطلب عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو پہلی سے 10 پہلا عشرہ اور 11 سے 20 دوسرا عشرہ اور 21 سے آخر تک تیسرا عشرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ آخری جو عشرہ ہے اسی کی کوئی رات شب قدر ہے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، یعنی ایون میں نہیں بلکہ جو آڈ راتیں ہیں ان میں اس کو تلاش کیا جائے۔ ہمارے یہاں بھی 3 تاریخیں بتائی گئی ہیں، 19ویں کی شب، 21ویں کی شب اور 23ویں کی شب۔ ان تینوں راتوں میں آپ اعمال شب قدر بجا لاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اب چونکہ 19ویں کی شب شب ضربت ہوتی ہے، 21ویں کی شب شب شہادت ہوتی ہے، لہذا اس میں کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا، لیکن 23ویں کی شب میں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی حقیقی تاریخ نہیں بتائی گئی، بلکہ ائمہ نے حکم دیا کہ انہی 3 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ تاریخ بتائی کیوں نہیں گئی؟ دیکھیں یہ تاریخ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اس لیے نہیں بتائی گئی کہ اگر شب قدر کی حقیقی تاریخ بتا دی جاتی تو کیونکہ شب قدر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، تو اگر حقیقی تاریخ بتا دی جاتی تو دوسرے دن صبح کو نہ معلوم کتنے ملا مفتی اٹھ کے دعویٰ کرتے کہ کل رات جبرائیل ہمارے پاس آئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور کیا آپ نے، اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس، کسی فرقے کے پاس، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بڑی اہم باتیں ہیں کہ ہمارے علاوہ مسلمانوں کے کسی فرقے کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد شب قدر میں جو جبرائیل نازل ہوتے ہیں وہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اگر جواب ہے تو ہمارے ہی پاس جواب ہے کہ آج بھی ایک محمد پردہ غیب میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، تو اب یہ شب قدر کیا ہے کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جو اللہ نے قرآن نازل کیا تو یہ شب قدر میں اللہ نے رات بھر قرآن نہیں نازل کیا، سمجھ رہے ہیں آپ، رات بھر میں قرآن نہیں نازل ہوا، بلکہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے چشم زدن میں، سمجھ رہے ہیں آپ، چشم زدن میں، جس کو لوگ چشم زدن کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، چشم زدن یعنی پلک جھپکتے میں، ایک لمحے میں اللہ نے محمد پر قرآن نازل کر دیا۔ اب دیکھیں یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ اب آپ مجھے بتائیں، ایک لمحے میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا، بسم اللہ سے لے کے والناس تک 114 سورے، 6500 سے زیادہ آیتیں اللہ نے ایک لمحے میں شب قدر میں نازل کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک لمحے میں نور کے ایک حصے پر سارا قرآن نازل ہو سکتا ہے تو نور کا دوسرا حصہ اگر ایک رکعت سے دوسری رکعت کے درمیان اسی قرآن کی تلاوت کر دے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب بہرحال اس کے بہت سے رخ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے شب قدر میں قرآن نازل کیا۔ ہم اپنے بچپنے سے ایک سوال سنتے چلے آ رہے ہیں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے شب قدر میں قرآن نازل کیا۔ سورہ دخان میں اعلان ہوا کہ ہم نے مبارک رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مبارک رات میں قرآن نازل کیا۔ تو مبارک رات میں شب قدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو پھر یہ 23 سال تک جو محمد پر نازل ہوتا رہا یہ کیا ہے بھئی؟ یہ 23 سال تک جو پیغمبر پر نازل ہوا یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ قرآن ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ نازل ہوا تو وہ کیا ہے؟ اب وہ نازل ہوا تو یہ کیا ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی، کہ اگر اس کو قرآن کہیں تو پھر اسے کیا کہیں گے، اور اگر اس کو قرآن کہیں تو اسے کیا کہیں گے۔ لیکن ہمارے علماء نے اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کیا۔ انہوں نے کہا قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے جو شب قدر میں ہے، ایک نزول تدریجی ہے جو پیغمبر اسلام پر 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ پیغمبر غار حرا میں ہیں تو وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغمبر غار ثور میں ہیں تو وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغمبر مکے میں ہیں تو وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے، پیغمبر مدینے میں ہیں تو وہاں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو شب قدر میں قرآن کہاں نازل ہوا؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ہمارے فرقے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں امالیہ شیخ صدوق۔ امالیہ شیخ صدوق کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی کتاب کہ جو شیخ صدوق کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یعنی ریٹن بائی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ڈکٹیٹ کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں ابھی محفل میں کم سے کم ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو املا کا مطلب سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، املا کا مطلب سمجھتے ہیں، تو املا کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرنا۔ تو شیخ صدوق نے ڈکٹیٹ کی ہے یہ کتاب جس کو امالیہ شیخ صدوق کہتے ہیں۔ اور دیکھیں اس طرح کی بہت سی امالیاں، شیخ مفید کی امالی بھی ہے، آغا تبرسی کی امالی بھی ہے۔ تو یہ جو امالی ہے یہ کیا ہے؟ کہ امالی کی کیفیت یہ تھی کہ یہ علماء زندگی بھر لکھتے رہے، ساری زندگی ان کے ہاتھ میں قلم رہا، کاغذ رہا، اور یہ مختلف موضوعات پر تحریریں دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ لیکن جب بیمار ہو گئے اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ اب ہاتھ نہیں چل رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں، بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اب چل نہیں پا رہے ہیں، اب لکھنا ان کے بس پہ نہیں تھا، تو ان کے چاروں طرف ان کے شاگرد بیٹھے رہتے تھے اور یہ بولتے تھے اور وہ لکھتے تھے۔ اب اس طرح سے جو کتاب تیار ہوتی تھی اس کو امالی کہا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اس میں بھی ایک بہت زبردست نکتہ ہے کہ یہ علماء معصوم نہیں ہیں، ہم انہیں معصوم تو معصومین کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں مانتے۔ بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے علماء معصوم نہیں ہیں، ان کے ذریعے سے اقوال اہل بیت ہم تک پہنچے ہیں، لیکن ہم انہیں معصوم نہیں مانتے۔ معصوم کی حدیث ان کے ذریعے سے پہنچی ہے لیکن ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے۔ لیکن اس کے باوجود ان کا عالم یہ ہے، غیر معصوم ہونے کے باوجود ہمارے علماء اس منزل کے اوپر ہیں کہ آخر وقت ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، پیر کام نہیں کر رہے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سن نہیں پا رہے ہیں، لیکن بول بول کے لکھا رہے ہیں، اور تب ایسی کتابیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو بھیا جب ایسے امراض کا اثر ہمارے علماء کے ذہن کے اوپر نہیں ہوتا تو رسول اللہ کے ذہن پر کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ انہوں نے تحریر کیا کہ اللہ نے شب قدر میں قرآن بیت المعمور پہ نازل کیا۔ دیکھیے کیونکہ اہل بیت کے سلسلے کی محفل ہے لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن اللہ نے بیت المعمور پہ نازل کیا۔ اب یہ بیت المعمور کیا ہے؟ میں نے کہا بیت المعمور کیا ہے؟ کہ جنت میں ایک گھر ہے، ایک نورانی گھر اللہ نے بنایا ہے جنت میں، اور 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا ساری زندگی میں، اتنے فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ جب جناب آدم، میں بیت اور اہل بیت پر پورا اشرا پڑھ چکا ہوں اور غالباً پہلی ہی مجلس میں نے اس کی تفصیلات عرض کی تھی، اس وقت اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ جب جناب آدم جنت سے زمین پر آئے تو جہاں جنت کی ساری چیزوں کو یاد کر کے روتے تھے وہیں بیت المعمور کو بھی یاد کرتے تھے۔ تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ایک نورانی خیمہ بھیجا، اور وہ خیمہ بالکل بیت المعمور کے نیچے
اللہ نے کے حکم سے جبرائیل نے نصب کیا جناب آدم کے لیے. کچھ غور کیا آپ نے؟ یہ اس بیت المعمور کی شبیہ بنائی گئی اور وہیں کے اوپر خانہ کعبہ تعمیر ہوا. تو ایک بار سمجھ میں آئی کہ وہ بیت المعمور کہ جس میں 70,000 فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اس کی شبیہ کے طور پر، اس کی نقل کے طور پر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے کعبہ بنوایا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کعبہ بنوایا. بعد میں جناب ابراہیم نے انہی بنیادوں کے اوپر، سمجھ رہے ہیں آپ، مستقل خانہ کعبہ بنایا. تو یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ کہ اس بیت المعمور کی شبیہ ہے جس کا طواف 70,000 فرشتے کرتے رہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین جس جگہ پر دفن ہوگا تو قبر حسین کا 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شان بیت المعمور کی ہے وہی شان قبر حسین کی ہے. تو بھیا جب بیت المعمور کی یاد میں کعبہ بن سکتا ہے تو کربلا کی یاد میں امام باڑہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے. تو وہ ہے بیت المعمور. لیکن شیخ صدوق نے یہ لکھا کہ بیت المعمور جنت میں ایک مکان ہے. معمور کہتے ہیں آباد کو. بیت المعمور یعنی آباد گھر. بیت المعمور یعنی آباد گھر. اس کو بیت المعمور کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ 70,000 فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں بیت المعمور. لیکن شیخ مفید علیہ الرحمہ نے شیخ صدوق سے تھوڑا سا اختلاف کیا. اب آپ یہ بھی سمجھیے کہ وہ ایسے علماء تھے کہ جب وہ کسی معاملے میں کسی دوسرے عالم سے اختلاف کرتے تھے تو فضائل کے اور گوشے سامنے آتے تھے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد. بھائی ایک بلند آواز ہے صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اور بھیا تحقیق تو یہی ہے، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد. یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی تحقیق کس چیز کا نام ہے؟ میں کہا بھائی نیوٹنس نے لا پیش کیے، اس کے آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی آ گئی. تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں کچھ لوگ آگے بڑھے یا پیچھے چلے گئے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو تحقیق کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا. تو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ بیت المعمور بے شک وہ بیت المعمور ہے، لیکن شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا وہ اس بیت المعمور پر نہیں نازل ہوا. پھر کس پر نازل ہوا؟ انہوں نے کہا یہاں بیت المعمور سے مراد قلب پیغمبر ہے. کیا سنا آپ نے؟ پیغمبر کا قلب ہے، پیغمبر کا دل ہے. اور اللہ نے قرآن کو پیغمبر کے دل پر نازل کیا شب قدر میں، قلب پیغمبر پر نازل کیا. اور کیونکہ قلب پیغمبر ہمیشہ، کیا سن رہے ہیں آپ، پیغمبر کا قلب ہمیشہ یاد خدا سے آباد رہتا ہے، اس لیے ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. آئے آئے تو سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ پیغمبر کا قلب ہمیشہ یاد خدا سے آباد رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد رہتی ہے، لہذا پیغمبر کے دل کو بیت المعمور کہا گیا ہے. اب کچھ سمجھ میں آیا آپ کی؟ پیغمبر کا دل ہمیشہ کس چیز سے آباد رہتا ہے؟ یاد خدا سے. پیغمبر اٹھیں تو دل میں یاد خدا، پیغمبر بیٹھیں تو دل میں یاد خدا، پیغمبر چلیں تو دل میں یاد خدا، پیغمبر بولیں تو دل میں یاد خدا، پیغمبر خاموش رہیں تو دل میں یاد خدا، پیغمبر جنگ کریں تو دل میں یاد خدا، پیغمبر صلح کریں تو دل میں یاد خدا، پیغمبر کسی سے گفتگو کریں تو دل میں یاد خدا، پیغمبر کسی کو کھانا کھلائیں تو دل میں یاد خدا، پیغمبر کسی کے گھر مہمان جائیں تو دل میں یاد خدا. تو اب اگر پیغمبر سجدے میں چلے جائیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور محمد وآل محمد. تو اب پیغمبر سجدے میں ہے، حسین ابن علی پشت رسالت کے اوپر ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسین تمہاری پشت سے اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ دل، وہ بیت المعمور کہ جس میں سوائے میری یاد کے کچھ اور نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، اس بیت المعمور میں حسین کا خیال آ جائے کہ جب تک حسین نہ اتر جائیں اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا. تو قلب محمد پر قرآن نازل ہوا. کہاں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. کل لیلۃ القدر میں قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہوا. کہاں نازل ہوا؟ قلب پیغمبر پر نازل ہوا. بس آخری جملہ تقریر تمام. کہاں نازل ہوا؟ قلب پیغمبر پر نازل ہوا. اب پیغمبر نے بھری ہوئی مسجد میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے قلب کا نام ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد.
آیا صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. فاطمہ کیا ہے کہ فاطمہ میرے فاطمہ میرے قلب کا نام، قلب پیغمبر کا نام فاطمہ ہے. اور قرآن کہاں نازل ہو رہا ہے؟ کہ قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے. اسی لیے تفسیر فرات پڑھیے. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے، بس تقریر تمام ہے. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا. شہزادی کی عظمت پر ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. آپ حضرات تشریف رکھیں. ابھی شعراء کرام بارگاہ آل محمد میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں.